اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مومنہ مہربان ہے اور آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں تو دولت و تخت و تاج آپ کو ملتا ہے۔ جس گھر میں بھی یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر ایسے معجزات کرتے ہیں کہ ہر کوئی حیران ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا عمل آپ کریں گے تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کی ہر پریشانی کو انشاءاللہ ختم فرمائیں گے۔ یہ دعا جو ہے بہت زیادہ اکثیر ہے، اس میں بہت سے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کوئی ایک مقصد ہے آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ زیادہ تر مقاصد کو بھی اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے زیادہ تر مقاصد کو بھی حل فرما دیں گے۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے لیے جی رہا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے اس کو جینے کی طلب اللہ نے دی ہوئی ہے۔ جب آپ کے اندر یہ طلب آ جاتی ہے، جب آپ کو یہ طلب محسوس ہوتی ہے تو آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے بڑے بڑے انبیاء کے واقعات سنے ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ درجات دینا چاہتے ہیں جو انبیاء کو ملے، یعنی کہ ان کے صبر پر، ان کی جو برداشت تھی ان پر، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ ہم کہتے ہیں ہم تو عام انسان ہیں، لیکن خاص اللہ ہی ہمیں بناتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے سے، ان پریشانیوں کو جب ہم پر بھیجا جاتا ہے اور جب ہم گڑ گڑا کر ہم اس طرف سے اللہ سے رجوع کرتے ہیں تو ہم خاص بن جاتے ہیں۔ اور بے شک آپ نے قرآن کریم میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک آیت ہے ان مع العسر یسرا، ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ الف لام جو عربی کا جو قاعدہ ہے اس میں جو الف لام کا جو ورڈ ہے، جو الف لام ہے، وہ ان چیزوں کے ساتھ آتا ہے جو بہت خاص ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عام زبان میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اس میں معرفہ، ایک ہوتا ہے اس میں نکرہ۔ اس میں معرفہ خاص چیز، خاص نام، خاص جگہ کو کہتے ہیں، اور اس میں نکرہ عام بندہ، عام جگہ اور اس کو کہتے ہیں۔ تو الف لام جن چیزوں پر لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت خاص چیز ہے۔ آپ نے دیکھا ہے العسر، الف لام اللہ نے مشکل کے ساتھ لگایا، یسر کے ساتھ نہیں لگایا، یعنی کہ عسر، مشکل، پریشانی، آزمائش ایک خاص چیز ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں پر بھیجتے ہیں۔ جب آپ اس کو پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان مع العسر یسرا، پھر اللہ پاک دوبارہ فرماتے ہیں فإن مع العسر یسرا۔ دو مرتبہ ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ جب ایک آزمائش آتی ہے تو اس کے ساتھ دو آسانیاں انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کریم آپ کو اس خاص چیز کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ جوڑتے ہیں، یعنی کہ عسر کے ساتھ، مشکل کے ساتھ، آزمائش کے ساتھ، تو اللہ نے آپ کو خاص کر دیا اس خاص چیز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اب آپ کے ساتھ وہ خاص معاملہ فرمائیں گے۔ آج کی جو وظیفہ ہے، جو دعا ہے، وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے۔ یہ دعا جلیل ہے، ہر کام کے لیے اکثیر اعظم کا درجہ رکھتی ہے اور بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ اب جس بھی مقصد کے لیے انشاءاللہ پڑھیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اپنے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنا ہے، یا عدتی عند قربتی، یا غیاثی عند شدتی، یا ولی میں فی نعمتی، یا منجی فی حاجتی، یا مفزعی فی ورطتی، یا منقذی من ہلکتی، یا کالی فی وجدتی، یا کالی فی وحدتی، اغفر لی خطیئتی ویسر لی امری واجمع لی شملی وانجح لی طالبتی واصلح لی شأنی واکفنی ما اہمنی واجعل لی من امری فرجا ومخرجا ولا تفرق بینی وبین العافیت ابدا ما ابقیتنی وفی الآخرت اذا توفیتنی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ یہ دعا آپ نے ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور آپ اس کو محسوس کریں، اے پریشانیوں میں میرا سہارا، اے سختیوں میں میرے مددگار،
اے میری نعمتوں کے والی، اے میری حاجتوں کی تکمیل کرنے اور پریشانیوں سے نجات دینے والے، اے مشکلات کے بھنور میں میری پناہ گاہ، اے ہلاکتوں سے مجھے بچانے والے، اے تنہائی میں میرا ساتھ دینے والے، میری خطا معاف کر دے، میرے معاملے کو آسان فرما دے، جو معاملہ درپیش ہے اس میں میری کفایت فرما، اپنی طرف سے میرے مسئلے میں کشادگی اور آسانی فرما۔ جب تک تو مجھے دنیا میں باقی رکھے، میرے اور عافیت کے درمیان جدائی نہ آنے دے، اور آخرت میں بھی تو مجھے اپنی عافیت سے نوازنا۔ جب تو مجھے وفات دے، تجھے واسطہ ہے تیری ہی رحمت کا ہے، تمام مہربانوں سے میں زیادہ مہربان اللہ۔ یہ دعا بڑی ہی خوبصورت ہے، آپ نے اس کو مانگنا ہے، انشاءاللہ آپ کو ہر قسم کی عافیت، دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانی سے انشاءاللہ اللہ کریم نجات عطا فرمائیں گے۔ بے شک انسان کی امیدیں جہاں پر دم توڑتی ہیں، جہاں پر اس کو لگتا ہے کہ اب آگے کچھ نہیں ہے، وہیں سے اللہ کے فیصلے شروع ہوتے ہیں، وہیں سے اللہ کریم کی جو اختیارات ہیں، جو اللہ کی قدرت ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا جب اللہ کریم قرآن کریم میں واقعہ ذکر کرتے ہیں یا ان کے حوالے سے جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو اللہ کریم نے کس طرح سے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نوازا، عام انسان اس کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کریم ہی وہ قدرت ہے جو ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ جو کچھ بھی کر دیتی ہے۔ آپ نے کبھی سمندر پر غور کیا ہے؟ آپ کہیں پر بھی ایک پانی کو گرا دیجئے، آپ دیکھیں کہ وہ پانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں بکھر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے سمندر کی لہروں کو کہ وہ کس طرح سے ساحل سے ٹکراتی ہیں اور پھر واپس جاتی ہیں؟ کون ہے جس نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ شہروں میں داخل نہ ہو، کہ وہ لوگوں کو پریشان نہ کریں، کہ وہ اپنی حد میں رہیں؟ کون ہے جس نے ان کو یہ حدود دکھائیں، جس نے ان کو ان حدود کے حوالے سے بتایا؟ آپ نے دیکھا ہے قرآن کریم میں اللہ کریم ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک جو ہے وہ کھارا پانی کی جو ہے وہ ایک سمندر ہے اور ایک جو ہے میٹھے پانی کا ہے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آڑ رکھ دی، ایک باڑ رکھ دی کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں مکس ہوتا، ادھر کا ادھر نہیں مکس ہوتا۔ اور آپ دیکھیں کون ہے جس نے ان کو یہ حکم دیا کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں مکس ہو؟ اب آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو پرندے ہیں جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، جانور جو زمین پر رینگتے ہیں، کون ہے جو ان کو ہواؤں میں اڑا رہا ہے، اور کون ہے جو زمین پر ان کو چلا رہا ہے؟ زمین کو اس طرح سے ہموار کیا کہ ہمارے لیے وہ چلنے کے قابل ہے، اس طرح سے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ ہم اس کو کھودتے ہیں تو اس میں کچھ بھی بیچتے ہیں تو ہمارے کھانے کے لیے ہماری خوراک کا انتظام کس نے کیا؟ ہمارے لیے پانی کا انتظام اللہ کریم چاہتے تو سارا کا سارا پانی کھارا بنا دیتے، لیکن اسی زمین سے کون ہے جو آپ کے لیے میٹھا پانی نکال رہا ہے اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ ان چیزوں پر اگر غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس چیز پر بھی پورا یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات اگر آپ پر کوئی پریشانی بھیجتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے تو اس لیے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ سکیں کہ آپ کتنا جو ہے وہ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، ہر چیز آپ کو مل جائے، کوئی دکھ نہ ہو آپ کی زندگی میں، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ انسان جو ہے وہ اس چیز کو پانے کی تڑپ سے ہی جو وہ جیتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس کو پانے کی تڑپ میں جو ہے وہ جینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، بہت سے پیسے والے ہیں ان کو ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سے بڑے بڑے ملینئرز جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پاس تو ہر چیز ہے۔ اگر پیسہ، یہ چیزیں، ان میں سکون ہے تو وہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، جو آپ کو دیا ہے، اسی میں جو سکون کے لمحات ہیں، جو سکون والی چیزیں ہیں، آپ ان پر توجہ دیجئے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے اولاد نہیں ہے، علاج کروا کروا کر تھک گئے ہیں، نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اللہ کا امر کن نہیں ہے۔ تو یہ ہم کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ہم ہار جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں، اور اگر ہم اللہ کی ذات سے نہ مانگے تو ہماری زندگی سے یہ تمام تر جو چیزیں وہ ختم ہو جائیں، ہمیں زندگی کی جو وہ تمنا ہی نہ رہے اگر سب کچھ مل جائے۔ آپ نے انتہائی توجہ سے اس کو پڑھنا ہے، کرنا ہے۔
اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اجازت طلب کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام جو ہے وہ لازمی لکھ دیں۔ انشاءاللہ جیسے آپ نام لکھیں گے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی ضرور لکھ دیا کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔